بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا سبق امر و نہی کے اجتماع کے حوالے سے ہے کہ کیا ایک ہی فعل مأمور بہ اور ہمزمان وہ منہی عنہ بھی واقع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی ٹائم میں ایک فعل مأمور بہ بھی ہو اور منہی عنہ بھی ہو. ہم نے گزشتہ سبق میں 3 اقسام کا تذکرہ کیا تھا، 3 صورتوں کا تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان میں سے ایک صورت بالکل فرضی ہے، کیونکہ وہاں پہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اجتماع امر و نہی ہو. لیکن دوسری صورت میں ہم نے بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ دو مختلف افعال کو ایک ٹائم پہ انجام دے رہا ہو. لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے جو اصل میں محل نزاع ہے اور محل بحث ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایک لحاظ سے ایک فعل کو انجام دے جس کے 2 پہلو ہوں، 2 عنوان ہوں. ظاہری طور پر ایک فعل ہو لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہاں پہ 2 فعل ہوں. تو کیا ایسی صورت میں امر و نہی کا اجتماع جائز ہے یا ممتنع ہے؟ آج کے سبق میں اس کی وضاحت شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان؟ مثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتصرف في مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانا. ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا. وفي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، والآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنهي. عبارت قرات ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب. وجوب اور حرمت میں رابطے کے حوالے سے ہماری بحث جاری تھی اور ہم نے بتایا کہ وجوب اور حرمت میں تضاد کا رابطہ پایا جاتا ہے. منتہا تضاد جو مقام فعل میں جب آتا ہے تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کام انجام دینے والا ہے وہ ایٹ اے ٹائم 2 کام انجام دیتا ہے. 2 کام انجام دیتا ہے، ایک کام اس کا حرام ہے جبکہ دوسرا واجب ہے. مثلا ایک ٹیلی فون سن رہا ہے اور اس وقت وہ جھوٹ بول رہا ہے فرض کریں، یا غیبت کر رہا ہے، اور ساتھ میں ہی وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ایک ہاتھ سے زکوٰۃ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ
وہ زبان سے مثلا غیبت کر رہا ہے، تو اب جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک جہت سے حرام کام کر رہا ہے، دوسرا جو فعل ہے وہ واجب ہے۔ تو اس حوالے سے گزر چکی ہے کہ بحث یہ کام ہو سکتا ہے اور مستحق جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہوگا، جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کے حوالے سے اس کو ثواب ملے گا، جو اس نے برائی کی ہے اس کو پاداش اور عقوبت جو ہے وہ جھیلنی پڑے گی۔ دوسرا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی فعل ایک ہی وقت میں حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ محال ہے، اس لیے کہ ذاتاً تضاد پایا جاتا ہے، ایک فعل یا تو مبغوض ہوگا یا پسندیدہ ہوگا، اگر وہ ناپسندیدہ فعل ہے تو پھر اسی صورت میں وہ واجب نہیں ہو سکتا، اگر وہ واجب ہے تو وہ پھر حرام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح سیاہی اور سفیدی ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک ہی جسم یا ایک ہی لباس سفید بھی ہو اور اسی وقت وہ سیاہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت تھی جس پر بحث ہے، جو محل نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فعل کئی ایک جہات رکھتا ہے، خارج میں یعنی مقام امتثال میں جو انجام پایا ہے وہ تو ایک ہی فعل ہے، لیکن وہ فعل دو جہات رکھتا ہے، ایک جہت سے واجب ہے، دوسری جہت سے حرام ہے۔ اس کی پھر ہم نے مثالیں دیں اور بتایا کہ جس طرح کہ نماز ہے، اگر وہ غصبی جگہ پہ پڑھی جائے تو نماز ہونے کی جہت سے وہ واجب ہے، لیکن غصبی ہونے کی جہت سے حرام ہے، اس پر جو ہے وہ بحث ہے۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے، اس میں جو تضاد پایا جاتا ہے، اس کے حکم کے حوالے سے اصولیوں کے ہاں دو رائے پائی جاتی ہیں، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اجتماع امر و نہی ممتنع ہے، یعنی محال ہے کہ ایسا ہو کہ امر اور نہی ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امر بھی آ جائے نہی بھی آ جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ممکن ہے، جواز ہے، اجتماع امر و نہی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے چلتے ہیں جواز والے قول کی طرف۔ جو جواز کے قائل ہیں وہ کس جہت سے کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور جو ممنوعیت کے قائل ہیں وہ کس جہت سے کہتے ہیں۔ پہلے جواز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اجتماع امر و نہی یہاں پہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حکم عنوان کے تابع ہوتا ہے، یہاں پہ دو عنوان موجود ہیں اور حکم میں عنوان کو اصالت حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت حکم میں جو موضوع حکم ہوتا ہے اس کو اصالت حاصل ہوتی ہے، جو موضوع حکم ہے وہ وہی عنوان ہوتا ہے جس پر حکم طاری ہوتا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز جو ہے یہاں پہ واجب ہے تو وجوب کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا، اور الصلاۃ کیا ہے؟ عنوان ہے، عنوان یہاں پہ کیا ہے؟ وجوب کا الصلاۃ ہے۔ لہٰذا جو نماز میں وجوب کا حکم ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عنوان سے ہے، لہٰذا عنوان کے تابع ہے، حکم عنوان کے تابع ہے۔ اب جب امر کا متعلق کیا ہے؟ وضو ہے، متعلق امر کیا ہے؟ وضو ہے، نہی کا متعلق کیا ہے؟ غصب ہے، تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے غصبی پانی سے، تو کیونکہ اقیم الصلاۃ وہ انجام دے رہا ہے نماز کو، تو لہٰذا یہ واجب ہو گئی، وجوب کو اس نے انجام دے دیا، امتثال کر دیا۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصبی جو مال ہے اس کا بھی استعمال نہ کرو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو بغیر رضایت کے استفادہ نہ کرو، یہ سارے احکام موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پس امر کا متعلق وضو ہے، اور یہاں پہ اس نے جو وضو کیا ہے وہ تو اس کا ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ یہاں پہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، وضو کیا ہے، تو وضو ہونے کے اعتبار سے وہ ٹھیک کام ہے، جبکہ غصب ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ پس یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ایک امر آ گیا، وہ کیا ہے؟ وضو سے متعلق ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔
تو یہ وضو کا حکم ہے، تو لہٰذا امر کا متعلق جو وضو ہے اس جہت سے کہ وہ نماز کے لیے مقدمہ ہے، وہ واجب ہے۔ پس ایک طرف سے واجب، دوسری طرف سے حرام، ایک عنوان کے تحت واجب ہے لہذا امر ہے اس کے اوپر، ایک عنوان کے تحت حرام ہے لہذا نہیں موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ امر اور نہیں جمع ہو گئے۔ اس قول کے تحت اجتماع امر و نہی جائز ہے، یعنی ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فعل ایک عنوان سے واجب قرار پائے جبکہ دوسرے عنوان سے حرام قرار پائے۔ دوسرا قول یہ ہے اصولیوں کے ہاں کہ نہیں، اجتماع امر و نہی ممتنع ہے، ممنوع ہے، محال ہے ایسا ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فعل انجام پایا ہے نا، اس کی حقیقت کو دیکھنا پڑے گا، اس کی ذات کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو ذات ہے، یہ جو ماہیت فعل ہے، وہ جو شخص تصرف کر رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تصرف کیسا تصرف ہے، کیا یہ تصرف درست تصرف ہے یا غلط تصرف ہے۔ اگر اس نے جو تصرف کیا ہے وہ درست تصرف ہے تو چاہے اس کی شکل جو بھی ہو ہم اس کے اوپر بعد میں حکم لگائیں گے۔ مثلا اس نے جو تصرف کیا ہے وہ اپنے مال میں کیا ہے، تو اگر اس نے درست تصرف کیا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اس نے جو تصرف کیا ہے وہ کس جہت سے کیا ہے، پینے کے لحاظ سے کیا ہے، وضو کے اعتبار سے کیا ہے، کس اعتبار سے کیا ہے۔ لیکن اگر وہ فعل جو اس نے انجام دیا ہے وہ درست نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جس شکل میں بھی ہو وہ نادرست ہے۔ بس ان کی جو نظر ہے وہ فعل کی حقیقت اور ذات کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں فعل کی حقیقت کو ہم دیکھیں گے، وہ خارج میں جو انجام پانے والا فعل ہے اس کی ذات کیا ہے، ماہیت کیا ہے، وہ ایک ہی ماہیت ہے۔ یہ جو ماہیتاً فعل انجام پایا ہے، یہ جو تصرف اس نے انجام دیا ہے، پانی استعمال کیا ہے یا جگہ استعمال کی ہے نماز کے لیے، اب یہ جگہ دوسرے کی جو جگہ استعمال کرنا ہے یا تو یہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، یا محبوب ہے یعنی پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے یا پھر ناپسندیدہ امر ہے۔ محبوب سے مراد یہاں پہ پسندیدہ ہونا ہے، یعنی مورد رضا مندی ہونا ہے۔ تو یہ فعل یا تو پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پسندیدہ بھی ہو ناپسندیدہ بھی ہو۔ بس ہم نے فعل کی ذات کو دیکھنا ہے، فعل کی ماہیت کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مأمور بہ ہوگا۔ اگر ناپسندیدہ ہے تو منہی عنہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مأمور بہ بھی ہو منہی عنہ بھی ہو، لہذا اجتماع امر و نہی یہاں پہ محال ہے۔ اگر فعل پسندیدہ ہے تو واجب ہے، مأمور بہ ہے، اگر ناپسندیدہ ہے تو حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جہت سے واجب ہو اور دوسری جہت سے حرام ہو۔ یہ تو نکات تھے جو ہم نے بیان کر دیے، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَالنُّقْطَةُ الرَّئِيسِيَّةُ فِي هَذَا الْبَحْثِ، اصلی نقطہ جو اس بحث میں عند الاصولیین اصولیوں کے ہاں ہے وہ یہ ہے، یعنی جو مقام بحث ہے، جو محل نزاع ہے وہ یہ ہے۔ ہم نے 3 اقسام بیان کی ہیں اور اصل جو نقطہ بحث ہے وہ تیسری قسم ہے۔ 2 قسمیں کل کی بحث میں گزر چکی ہیں، تیسری قسم کی بھی وضاحت ہم نے کر دی تھی، آج دوبارہ اس کو دہرا بھی دیا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہِیَ ان الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، ایک ہی فعل ذات اور وجود کے اعتبار سے یعنی تحقق کے مقام میں وہ ایک ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے، وجود خارجی کے اعتبار سے، ومتعددا بالوصف والعنوان، وصف کے اعتبار سے، انتزاعی اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے 2 صفتیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں، یعنی اس سے ہم 2 چیزوں کا انتزاع کر سکتے ہیں، 2 چیزیں اس فعل کے حوالے سے تصور کر سکتے ہیں۔ وَعِنْدَئِذٍ فَهَلْ يُلْحَقُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ، اس وقت سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا اس کو ایک ہی فعل کے ساتھ الحاق کیا جائے گا، یعنی ایک ہی فعل شمار کیا جائے گا،
کیوں؟ لأنہ واحد وجودا وذاتا، اس لیے کہ وجود اور ذات کے اعتبار سے تو وہ ایک ہے۔ او یلحق بالفعلین، یا دو فعلوں کے ساتھ الحاق ہوگا اس کا، لأنہ متعدد بالوصف والعنوان، کیونکہ انتزاعی اعتبار سے وصف اور عنوان کے اعتبار سے وہ متعدد ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال دیکھیے کہ ان یتوضأ المکلف بماء مغصوب، ایک مکلف شخص وضو کرتا ہے غصبی پانی سے، یا نماز پڑھتا ہے غصبی جگہ پر۔ فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، یہ جو عملیات اس نے انجام دیے ہیں اگر ان کا لحاظ کیا جائے وجودی اعتبار سے، یعنی جو مقام تحقق ہے اس اعتبار سے، تو یہ تو ایک ہی چیز محقق ہوئی ہے نا، ایک ہی چیز ہے جو اس نے انجام دی ہے کہ اس نے تصرف کیا ہے پانی کے اندر جو پانی غصبی ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کام ہے۔ وَإِذَا لُوحِظَتْ مِن نَاحِيَةِ أَوْصَافِهَا، ہاں اگر اس کے اوپر جو اوصاف لگائی جا سکتی ہیں شکل و صورت فعل کے اعتبار سے، چونکہ اس نے صرف تصرف تو نہیں کیا، اس تصرف کی ایک شکل بھی تو ہے، ممکن ہے وہ پینے کا تصرف کر لے، ممکن ہے وہ وضو کے انداز میں تصرف کرے، تو یہ اوصاف ہو گئے۔ لہٰذا جب اس کا لحاظ کیا جاتا ہے من ناحیت اوصافها، اوصاف هذه العملیہ، یہ عملیت کی طرف پلٹ رہی ہے، ان کے اوصاف کے اعتبار سے تو فَهِيَ تُوصَفُ بِوَصْفَيْن، تو اس کو دو صفتیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اذ یقال عن العملیہ، اس لیے کہ ان عملیات کو جو اس نے انجام دیا ہے، یہ جو تصرف اس نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں ایک صفت یہ ہے کہ انہا وضوء، اس کی جو شکل ہے وہ وضو کی شکل ہے، اس نے پہلے چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ دھویا، پھر بایاں ہاتھ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پاؤں کا۔ لہٰذا وَيُقَالُ عَنْهَا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، اور اسی وقت اس کو کہا جا سکتا ہے کہ انہا غصب، غصب ہے۔ کیسے؟ عطف تفسیری ہے، کہتے ہیں وَتَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، کیونکہ اس نے مال غیر میں بغیر اذن کے تصرف کیا ہے، لہٰذا غصبی ہے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْوَصْفَيْنِ يُسَمَّى عُنْوَانًا، ہر دو وصفوں کو عنوان کہا جاتا ہے، ان دو وصفوں میں سے ہر ایک کو ایک عنوان کہا جا سکتا ہے، اس کو عنوان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وَلِأَجَلِ ذَلِكَ تُعْتَبَرُ الْعَمَلِيَّةُ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَاحِدَةً ذَاتًا وَوُجُودًا وَمُتَعَدِّدَةً وَصْفًا وَعُنْوَانًا، کہتے ہیں کہ یہ جو عملیات اس نے انجام دیے ہیں اس مثال میں وہ ذاتاً اور وجوداً ایک ہیں، لیکن وصفاً اور عنواناً دو ہیں، متعدد ہیں۔ وفی هذه النقطہ، اس نقطے پہ آ کر، اس مقام پر آ کر قولان للاصولیین، اصولیوں کے دو قول ہیں۔ پہلا قول احدہما ان هذه العملیة ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلین المتعددین، کہتے ہیں یہ عملیات جب تک کہ ان کے اوصاف اور عنوان متعدد ہیں تو اسے دو فعلوں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دو عنوان ہیں، متعدد عنوان ہیں۔ فَكَمَا يُمْكِنُ أَن يُتَّصَفَ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْفَقِيرِ بِالْوُجُوبِ وَشُرْبُ الْمَاءِ النَّجِسِ بِالْحُرْمَةِ كَذَلِكَ يُمْكِنُ أَحَدُ وَصْفَيِ الْعَمَلِيَّةِ وَعُنْوَانَيْهَا وَاجِبًا وَهُوَ عُنْوَانُ الْوُضُوءِ وَالْوَصْفُ الْآخَرُ حَرَامًا وَهُوَ عُنْوَانُ الْغَصْبِ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو تین صورتیں بنائی تھیں اس میں سے پہلی صورت کے ساتھ اس کو مقایسہ کر رہے ہیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ کہ وہ یہ تھی کہ ایک شخص ہے جو ایک ہاتھ سے دفع زکوٰۃ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے فقیر کو، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک واجب کام کیا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے پکڑا ہوا ہے پانی کا گلاس جو کہ نجس ہے، الماء النجس، لہٰذا وہ اس کا ایک کام جو ہے وہ واجب ہے، اور دوسری طرف سے جو اس نے نجس پانی پیا ہے وہ متصف ہوتا ہے حرمت کے ساتھ۔ لہذا کما یمکن، ممکن ہے جس طرح سے کہ دفع زکوٰۃ للفقیر وجوب کے ساتھ متصف ہو جائے اور نجس پانی کا پینا حرمت کے ساتھ متصف ہو جائے ایک ہی وقت میں، تو اسی طرح ما نحن فی میں بھی تیسری صورت میں بھی ممکن ہے کہ اسی عملیات کی ایک صفت یکون احد
وصفی العملیت وعنوانہا، ایک عنوان اور ایک صفت واجب کی ہو جائے، وہو عنوان الوضو، وہ ہے وضو کا عنوان، والوصف الآخر حراما، اور دوسری جو وصف ہے وہ حرام ہو جائے، وہو عنوان الغصب، اور وہ ہے غصب کا عنوان۔ وہذا القول یطلق علیہ اسم القول بجواز اجتماع الامر والنہی، اس قول پر اطلاق ہوتا ہے اس نام کا، وہ کیا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجتماع امر و نہی جائز ہے، یہ قول ہے کہ اجتماع امر و نہی جائز ہے، مراد یہی ہے کہ ایک عنوان سے امر ہے، دوسرے عنوان سے نہیں ہے۔ اب دوسرے قول کی طرف آتے ہیں، وہ ناظر ہے ماہیت فعل کی طرف، حقیقت فعل کی طرف، کہتے ہیں والآخر یؤکد علی الحاق العملیت بالفعل الواحد، یہ تاکید کرتا ہے کہ اس عملیات کو ہم ملحق کریں دوسری قسم کے ساتھ، بالفعل الواحد سے مراد دوسری قسم ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہی فعل ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زکوٰۃ وہ جو انجام دے رہا ہے وہ اسی وقت حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں یہاں پہ بھی یہی ہے، اس نے ایک ہی فعل انجام دیا ہے، لہٰذا اس کو ملحق کریں اسی صورت کے ساتھ، علی اساس، کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں علی اساس وحدتہ الوجودیت، اس کے وجودی وحدت کی بنیاد پر، اس نے ایک ہی فعل کو انجام دیا ہے، اس کا وجود واحد ہے۔ ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمت معا بالعملیت، کہتے ہیں کہ مبرر نہیں بنتا اس شخص کے نزدیک، اس رائے کے نزدیک، کیا یہ کہ صرف وصف اور عنوان کا متعدد ہونا یہ مبرر نہیں بنتا اس بات کا کہ تعلق الوجوب، کہ وجوب اور حرمت ایک ساتھ تعلق پکڑیں بالعملیت، اس عملیات کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ اس کا وصف اور عنوان متعدد ہے ہم کہیں کہ اس کے اوپر، اس عملیات کے اوپر وجوب اور حرمت ایک ساتھ آ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وجود ایک ہے، وحدت وجودی موجود ہے اس کے اوپر۔ وہذا القول، اس قول کو جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہذا القول یطلق علیہ اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنہی، اس قول کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ امر و نہی کا اجتماع ممتنع ہے، محال ہے امر و نہی کا جمع ہونا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے تیسری صورت کے حوالے سے بحث کی اور بتایا کہ تیسری صورت کا حکم کیا ہے۔ تیسری صورت کیا تھی؟ کہ فعل واحد ہے تاہم اس کا عنوان متعدد ہے، تو اس کا حکم اصولیوں کے ہاں مختلف فی ہے، ہم نے بتایا کہ اصولیوں کے ہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس صورت میں امر و نہی کا جمع ہونا محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل واحد ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فعل واحد اس کو آپ صرف یہ کہ اس کا عنوان متعدد ہو آپ کہیں کہ یہ اس میں جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فعل یا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں امتناع اجتماع امر و نہی کا قول۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جواز اجتماع امر و نہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عنوان کے تعدد کا خیال کریں، عنوان کا حکم عنوان کے تابع ہوتا ہے، اور ایک عنوان وجوب والا ہے تو اس کے اوپر وجوب کا حکم آئے گا، یعنی امر آئے گا، اور دوسرا عنوان حرمت والا ہے تو اس کے اوپر نہیں آئے گی، لہٰذا غصب کے اعتبار سے وہ منہی عن فعل قرار پائے گا اور وضو ہونے کے اعتبار سے وہ مأمور بہ قرار پائے گا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔